بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہے عوام کی آواز، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام کے وہ ڈپٹی کمشنر جہلم ہیں راؤ پرویز اختر صاحب۔ ان سے آج ہمارے جو عوامی سوالات ہیں ان کے حوالے سے آج کی ہماری نشست ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر جہلم کے ساتھ تعارف بھی رہے گا اور جو عوامی سوالات ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم بالکل۔ سر آپ کی تعیناتی جہلم میں ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ کا ایک انٹرویو ہم نے کیا تھا اور بڑا زبردست انٹرویو رہا، بڑی پذیرائی اور لوگوں نے اس پہ بڑے کمنٹ بھی کیے۔ اسی انٹرویو کا یہ ایک تسلسل کہہ لیں، اس کا کاؤنٹر پارٹ کہہ لیں کہ کچھ سوالات ایسے تھے جو اس ٹائم بھی مس ہو گئے تھے جو ہم نہیں کر سکے۔ پھر جو لوگ ہیں مختلف جو باہر ہوتے ہیں، جو اوورسیز کمیونٹی ہے، ان کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، میڈیا میں رہتے ہیں، آپ کا خاصا تعارف رہتا ہے گروپس میں بھی، اور آپ منڈیوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور ذاتی طور پہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آرام میں بڑا خلل ڈال رہے ہوتے ہیں۔ سر ہمارا آج کا جو پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جہلم کی 4 تحصیلیں ہیں، اور میرا جو تعلق ہے وہ میرا دینا جو تحصیل ہے وہاں سے ہے، تو جو زیادہ سوالات ہیں وہ بیسکلی دینا سے ہیں۔ اور منگلا روڈ پہ سر کبھی سفر کیا آپ نے؟ جی بالکل کیا ہے، بلکہ اگلے دن میں نے وزٹ بھی کیا ہے اس پہ۔ سر کیا وجہ بلدیہ تنخواہ لے رہی ہے یا گورنمنٹ نے ان کی تنخواہیں جو ہے سسپینڈ کی ہوئی ہیں؟ نہیں، ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اسی جس دینا منگلا روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ جو صفائی کروائی ہے وہ بھی نالوں کی جو صفائی ہوئی ہے وہ دینا جو بلدیہ ہے اسی نے کروائی ہے، اور یہ سال کے بعد شاید آپ نے تو شاید پہلی دفعہ دیکھا ہوگا جی، اتنا بڑا کام وہاں پہ کیا گیا ہے کہ 15 فٹ تک گہرائی ہے اس نالے کی جس کو انہوں نے صاف کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے مزید دیکھا ہوگا کہ اس پہ جو سلیبز اوپر ڈالی ہوئی تھی وہ سلیبز بھی نئے سرے سے اس پہ ڈالی جا رہی ہیں۔ ان میں کوئی اگر کوالٹی کا ایشو آیا تو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا گیا، اور وہ سلیبز جو ہے وہ پراپر سٹرینتھ والی سلیبز اب اس پہ وہ ڈلوا رہے ہیں۔ یعنی واقعی وہ آپ کی خصوصی کاوش ہے، اس کے لیے آپ کا شکر گزار بھی ہیں، اور بڑا زبردست کام ہوا ہے۔ لیکن سر جو گند پڑا ہوا ہوتا ہے، جو ویسٹیج وغیرہ ہے، اس حوالے سے ذرا برابر کام نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ بلدیہ 10 دن بعد 8 دن بعد وہاں سے جا کے کچرا اٹھاتی ہے، اور وہ اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ پورا جو دینا شہر ہے، اور خاص کر اگر ہم منگلا کی بات کریں، منگلا روڈ کی بات کریں، ایک تو بلدیہ کا وہاں پہ ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ گند پڑا ہوا ہے، تافن بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سر یہ ہے کہ پانی کے بڑے مسائل ہیں دینا میں، یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ ایک کر کے کوشچن کریں تو زیادہ بہتر میں آنسر پر رسپونڈ جی میں یہی کہوں گا کہ جو جہاں تک گندگی کے حوالے سے بات ہے کہ آپ اس پہ غور کیجئے کہ کبھی بھی ضروریات جو ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو پوری نہ ہوں، اور خواہشات ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی پوری نہ ہو سکیں۔ صحیح۔ ہم جو ریسورسز ہیں اور جو ہماری وہاں پہ خواہشات ہیں وہ ان سے میچ نہیں کرتی، کیونکہ جو دینا بلدیہ ہے، دینا میونسپل کمیٹی ہے، اس نے کچھ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے سالڈ ویسٹ کو، اس پہ بھی ایشوز آئے ہمیں، اور پھر مکینیکل سویپر انہوں نے لینے کی کوشش کی، وہ بھی وہ نہیں لے پائے۔ تو ہمیں مسائل ہیں وہاں پہ صفائی کے حوالے سے، لیکن اس صفائی میں جب تک ہم بحیثیت مسلمان خود شامل نہیں ہوں گے، صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم خود اپنے گھر کے سامنے صفائی نہیں کریں گے، ہم خود اپنے جسم کی صفائی نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارے عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں، اور بلدیہ کے ساتھ جہاں بلدیہ لیک کرتی ہے وہاں پہ کوئی آپ اپنی کوئی ایسی کوئی این جی او ٹائپ یا کوئی ایسی کوئی ویلفیئر کوئی کمیٹی ٹائپ اسٹیبلش کریں تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کے اس کو صاف کریں۔ میں نے یہاں پہ ریسنٹلی ایک کمشنر صاحب نے وزٹ کیا تھا، تو ہم نے ایک مہم شروع کی ہے شاپنگ بیگ کے خلاف۔ اس میں ہم نے جو اسکول کے 8ویں 9ویں 10ویں کے جو بچے ہیں ان کو ساتھ انگیج کیا ہے، 11 سیکٹرز میں اپنے شہر کو تقسیم کیا گیا ہے، اور مہینے میں ایک دفعہ وہ یہ کام کریں گے تاکہ لوگوں میں بھی آگاہی ہو
اور یہ ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ اس میں 3 پارٹیز ہیں. ایک تو اس جو بایو ڈیگریڈیبل شاپنگ بیگ ہے اس کی پروڈکشن وہ جہلم میں نہیں ہے. صحیح. وہ ہم چیمبر آف کامرس سے میں نے کوآرڈینیشن کیا ہے اس حوالے سے کہ جی آپ مہربانی کریں یہاں پہ بایو ڈیگریڈیبل شاپنگ بیگ کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں تاکہ وہ ملے, کیونکہ اگر وہ اسے باہر سے آپ منگواتے رہیں گے تو وہ شاید آپ کی اکانومی کے لیے بہتر نہ ہو, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو مستقبل میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. بالکل. تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور ہمارے ضلع کی اور ہمارے شہر کی جو ہے ضروریات پوری ہوں گی. تو جب تک دوسری طرف پھر اس میں کچھ ایسے لوگ انوالو ہیں کہ جو وہ شاپنگ بیگ منگواتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں انجمن تاجران کے وساطت سے کہ جی اس کو بتدریج کم کریں, اس پہ ریلائنس ہماری کم سے کم ہونی چاہیے شاپنگ بیگ پہ. جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ تھیلا کپڑے کا تھیلا لے کے جاتے تھے, بلکہ سی ایس ڈی جو فوجیوں کی ہے ہاں وہ آج بھی وہاں پہ آج بھی وہی ہے. اور بڑے جو مارٹس ہیں جیسے یو مارٹ ہے, ڈی مارٹ ہے, یہاں پہ کانڈس ہے, وہ بھی بایو ڈیگریڈیبل شاپنگ بیگ کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم سب مل کے اس پہ کوشش بھی کریں اور اس کو پروموٹ بھی کریں کہ شاپنگ بیگ ڈیپ بایو ڈیگریڈیبل ہونا چاہیے. یہ شاپنگ بیگ سب سے بڑی جو ہے وہ مینس ہے. یہ جب تک ہم اس کا استعمال ختم نہیں کریں گے ہم ممکن ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے گٹر کو یہ بند کر دیتا ہے, آپ کے نالوں کو یہ بند کر دیتا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں یہ ختم ہوتا جب تک اس کو آگ نہ لگائی جائے. جب آگ لگاتے ہیں تو پولوشن پیدا ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس لیے سب دوست مل کے اس پہ کوشش کریں, میڈیا اپنا رول پلے کرے اور عوام اپنا رول پلے کریں, تو ہم ان سے چھٹکارا پانے کی پوزیشن میں. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, اویلیبل ریسورسز جتنے ہیں, بلدیہ کی اگر بات کریں تو بلدیہ ان پہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پہ اگر میں دینا کی بات کر رہا ہوں تو دینا آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹی روڈ پہ لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں جو, جی جی, اور وہ بڑے عرصے سے تقریباً 2 سال سے بند پڑی ہوئی تھی. پھر جو آپ سے پہلے ڈپٹی کمشنر تھے سیف المر جپا صاحب, ان کو میں نے درخواست کی, ان کے پاس وہ گاڑی نہیں تھی جو وہاں تک پہنچ سکے. پھر انہوں نے گاڑی گجرات سے منگوائی, اس کو ٹھیک کروایا, لیکن جو ہی وہ چلے گئے اس کے بعد پھر اس کی دیکھ بھال ختم ہو گئی. سی او جو بلدیہ کے ہیں دینا کے, میں نے ان کو ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی جپا صاحب نے ٹھیک کروائی تھی, آپ اس پہ تھوڑا سا دھیان کر لیں. اب وہ جل تو رہی ہیں لیکن آدھی جل رہی ہیں, آدھی وہیں کی وہیں. سر کہنا کیوں پڑتا ہے جب ایک بندہ سرکار کا ملازم ہے, سول سرونس میں ہے, اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے, تو اس کو چاہیے نہیں کہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرے؟ اس میں آپ نے اپنے سوال کا جواب شاید شروع میں پہلے ہی دے دیا ہے کہ ایریل پلیٹ فارم کا نہ ہونا. جی, یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ کی اسٹریٹ لائٹس کی خراب ہونے کی. ہم جہلم میں یہ خریداری کر رہے ہیں, وہ ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے جس کے تحت ہم خریداری کر رہے ہیں. ہمارے پاس آ جائے گا تو چلو ہم دینا کو بھی دے دیا کریں گے, جس سے اس میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. سر صاف پانی کے دینا میں بڑے شدید مسائل ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹلی. پرانی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں اور جو نالے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سے موسٹلی لائنیں جا رہی ہیں, مکس اپ ہو رہا ہے. میں بہت سارے پوائنٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں. بلدیہ کو لوگ شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے پھر؟ اصل میں ایشو ہی یہ ہے کہ ہم اس کو بزنس ماڈل نہیں بناتے چیزوں کو نا. صحیح. کہ ہم یہاں پہ جہلم میں نے اس پہ کام شروع کیا ہے کہ جو ایسے کنیکشنز ہیں جو جہاں پہ کنٹامنیشن کے چانسز بڑھتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, اور ساتھ اس کے واٹر کی میٹرنگ کی جائے. صحیح. تاکہ لوگ اس پانی کو ایسے ہی ضائع نہ کرتے رہیں. پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانی کو ضائع مت کرو, چاہے تم نہر کے اوپر بیٹھے ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کی کیئر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہوا ہے. یہ آج تو ہم اس کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں ہم واٹر ڈیفیشینٹ اسٹیٹ ہیں. ہمیں یہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم پانی پینے کے لیے ہمارے پاس کم پڑ جائے گا. بالکل. جس کو ہم آج کہیں تو فلش میں ڈال کے ضائع کر رہے ہیں, کہیں اس کو سے گاڑیاں دھو کے ضائع کر رہے ہیں.
تو یہ ہمیں اس کو وائزلی یوز کرنا پڑے گا. یہ بڑا قیمتی ریسورس ہے, اسی پہ زندگی جو ہے اسی پہ بیس کرتی ہے. بالکل آپ سے سوال سے ہی میں اس کا کاؤنٹر پارٹ ہی ہے کہ یورپ میں سر ہم نے دیکھا کہ جو پانی جو ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو وہ پھر ایک جگہ پہ جمع کر کے اور چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے پھر اس کو یوز کرتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کر کے. کوئی ایسا پلان ہے جہلم میں, دینا میں, اس تحصیل میں؟ یہ پلانز جو ہیں یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں. ہم تو ابھی تک یہ پلان نہیں کر سکے کہ جو ہم دریا میں پانی ڈالتے ہیں اس کو کم از کم ٹریٹ کر کے ہی ڈال دیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے لیے زمین بھی زیادہ چاہیے, اس کے لیے پیسے بھی زیادہ چاہیے. اور یہ ہم نے 420 ملین کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا سیوریج کا, اور اس میں وہ شامل تھی باقاعدہ واٹر ٹریٹمنٹ جو پلانٹ تھا, لیکن الٹیمیٹلی اس کو ہمیں فورگو کرنا پڑا کہ وہ فنڈنگ ہمیں اتنی زیادہ نہیں اویلیبل تھی. تو ایشوز آتے ہیں اگین ریسورسز کے, کہ ریسورسز ہم اس اینگل سے دیکھتے نہیں ہوں یا ان کو پرائرٹائز نہیں کرتے. ہم سڑکیں بہت لمبی چوڑی بنا دیتے ہیں, پھر وہ سڑک جو ہے وہ ایک بارش کی مار ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسی سڑک پہ بمپی روڈ پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے, اس کے بعد ہیلتھ پہ خرچ کرنا چاہیے, اس کے بعد کمیونیکیشن پہ آپ خرچ کریں. تو پرائرٹیز ہماری چونکہ وہ مناسب نہیں ہوتی یا ہماری پرائرٹیز مس پلیسڈ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشوز آتے ہیں. اور دریا کے کنارے پہ ہم ڈمپنگ شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اتنا خوبصورت کنارہ ہے اور ہم نے وہاں پہ گندگی پھیلا رکھی ہے, بجائے اس کے کہ رات کو یا شام کو بندے وہاں پہ واکنگ ٹریک بنا کے تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ڈمپنگ سائٹ بھی ہماری چینج ہو جائے گی, اور دریا کے کنارے کو ہم لینڈسکیپنگ کر کے اور وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ اسٹیبلش کرنے کی ہم پلان کر رہے ہیں جہلم میں. تو پانی کا مسئلہ جو آپ نے بتایا, پانی کا مسئلہ صرف دینا میں نہیں ہے, پانی کا مسئلہ جہلم میں بھی ہے. جی, یہاں پہ آپ دیکھیں وہ پانی جو صبح آپ کلی کریں تو وہ پیلا ہوتا ہے, آپ کو سے نکلتا ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسے کنٹامیننٹس ہیں جن کو چیک کروانے کے لیے ہم نے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں ہمارے چودھری فواد صاحب, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب یہ ہماری ذات اس کو چیک کروائیں کہ یہ اس میں ایشو ہے کیا, اس کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے. سر ایون یہ ہے کہ میں نے 3 دفعہ آپ کی جو سرکاری لیبارٹری ہے جو پانی چیک کر کے دیتی ہے, میں نے مختلف جگہوں پہ مطلب دینا کی 4-5 مختلف جگہوں سے تقریباً 2-2, 4-4, 10-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ پانی دیا. وہ کہتے ہیں یہ پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہے. مطلب دیکھیں, ایک تو ہے بلدیہ کے دودھ جہاں پہ انہوں نے لائنیں ڈالی ہوئی ہیں, وہاں سے پانی آپ کو مل جاتا ہے. جن لوگوں نے کنویں ایون کھدوائے ہوئے ہیں وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہا. ایسے زیر زمین پانی ہم جو ہے اوپر والا جو زیر زمین پانی ہے ہم اس کو کنٹیمنیٹ کر چکے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ ایک تو پانی کا آپ کا واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے, دوسرے نمبر پہ جو پانی اوپر کی سطح پہ ہے وہ پانی آپ کا پینے کے قابل نہیں رہا. یہ ظاہر ہے ہماری اپنی شامت اعمال ہے کہ ہم پانی کو انٹریٹڈ زمین میں ڈال دیتے ہیں, یا انڈسٹریل واٹر جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح زمین میں ہم ڈال رہے ہیں. تو ہم اپنی زمین کو بھی خراب کر رہے ہیں, اس کے پانی کو بھی خراب کر رہے ہیں. سر پچھلی گورنمنٹ نے جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا. ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے کہا کہ چلے شکر ہے پٹواریوں سے جان چھٹی. اب وہیں کا وہیں ہے کام. ایک بندہ اپنی زمین بیچنے کے لیے جاتا ہے یا ایک پلاٹ بیچنے کے لیے جاتا ہے, ایون دو کہ اس کو فرد لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, پھر ایک پرفارما فل کرواتے ہیں پٹواری صاحب, وہ 1% اس کا چارج کر لیتے ہیں. فرض کریں کہ 1 کروڑ کی اگر پراپرٹی ہے تو 1% اس نے چارج کر لیا. کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا. جو کمپیوٹرائز جہاں سے جاری ہوتے ہیں فرد وغیرہ, ایون وہاں پہ بھی جن لوگوں کی لیک ہے یا جن کے تعلقات ہیں یا سیاسی انفلوئنس ہے وہ لے لیتے ہیں. بیچاری عام عوام جو ہے 2-2 دن وہاں پہ سڑتی رہتی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے شکایت. اگر ایسی صاحبہ کو کوئی بندہ شکایت کر جاتا ہے تو پھر پٹواری صاحب ایسے گن چکر میں آپ کو ڈالتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار بڑی غلطی ہوگی, میں آج کے بعد نہیں کروں گا. اس کا کوئی ہے کوئی پرسان حال؟
اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سروس ڈلیوری یونٹس ہیں ان کو فیس لیس کر دیا جائے. فیس لیس مراد کیا ہے کہ مجھے کام کے لیے آپ کے پاس نہ جانا پڑے, آپ کو کام کے لیے میرے پاس نہ آنا پڑے, درمیان میں ایک کمپیوٹر ہو. ویری گڈ. آپ گھر پہ بیٹھ کے جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ نکال سکیں. آپ پٹواری کے پاس کیوں جائیں فرد لینے کے لیے؟ آپ برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کسی کلر کے پاس کیوں جائیں؟ برتھ سرٹیفکیٹ اور یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے تو ہم نے بلدیہ آن لائن گورنمنٹ آف پنجاب نے سٹارٹ کر دی ہے, اور الحمدللہ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. اس میں لوگوں بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں, اور یہ بات میں نے ایس ایم بی آر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی اس حوالے سے. صحیح. اور پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی سے بھی میں نے بات کی تھی کہ جی آپ اس کو فیس لیس کریں. جب تک ہم فیس لیس نہیں کریں گے, لوگوں سے واسطہ پڑے گا, تو لوگ آپ کے کرپشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے گورنمنٹ لانچ کرنے جا رہی ہے؟ گورنمنٹ اس پہ کر رہی ہے, غور بھی کر رہی ہے, بلکہ اس پہ کچھ کام ہو بھی گیا ہے کہ پٹواری جو ہے کمپیوٹر لٹریٹ رکھنے اور ایجوکیٹڈ رکھنے کی طرف ہم چل رہے ہیں, تاکہ الٹیمیٹلی اس پٹواری کو بیچ میں سے وہ لوگوں سے اس کا واسطہ نہ پڑے. صحیح. اصل چیز یہ ہے, اگر لوگوں کا واسطہ پڑتا رہے گا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سر جو رجسٹریاں ہوتی ہیں 1% تحصیلدار صاحب لے رہے ہوتے ہیں, تو میں بڑی آنیسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کس چیز کا لے رہے ہوتے ہیں؟ مطلب جو سرکاری فیسز ہیں اس سے ہٹ کے 1% تحصیلدار صاحب لے رہے ہیں. یہ تو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوگی. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو یقیناً میرے نوٹس ملا ہے, اس پہ انشاءاللہ ایکشن بھی ہوگا. اگر ایسی کوئی بات اسپیسیفک کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے. جب تک ہم سویپنگ اسٹیٹمنٹ, لیکن سویپنگ اسٹیٹمنٹ کا جو ہے نا وہ پھر جنرل سلوشن ہوتا ہے. صحیح. آپ کی اسٹیٹمنٹ کوئی وداؤٹ اینی بیسس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ از بیسڈ آن سم سرٹن فیکٹس. صحیح. ٹھیک ہے. جو روٹین میں ایک چیز چلتی ہے, تو اس کا اگین اس کا جواب وہی ہوگا کہ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کے ذریعے ان چیزوں سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. سر تو جو دینا پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا بات تھی, میں نے آپ سے بھی ڈسکس کی تھی, جس میں ایک بندے کی جائیداد جو ہے وہ کرکی کے آرڈر تھے. 2 تاریخ 10ویں مہینے کی جو جائیداد ہے وہ کرک ہوئی, اور 6 تاریخ کو 2 تاریخ 10ویں مہینے کی جائیداد کرک ہوئی. فیملی کورٹ کی طرف سے ان کا کوئی کیس چل رہا تھا جس میں وہ اپنے بچوں کا جو نان نفقہ تھا وہ نہیں دے رہے تھے, اور 4 دن بعد وہی جائیداد کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پھر میں نے اے سی صاحبہ کے نوٹس میں بھی یہ چیز لائی, اب کچھ جواب ہی نہیں دے, اور بعد میں یہ بھی الزام لگائے کہ ہم سے موقف نہیں لیا گیا, ہمارے خلاف خبر بھی لگائی گئی, پھر صحافیوں کو رگیدہ بھی جاتا ہے. تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ اچھا نہیں, اس حوالے سے میرے نوٹس میں بھی یہ چیز آئی تھی, بلکہ آپ ہی لے کے آئے تھے کہ یہ کوئی ایسا اٹیچ پراپرٹی ہے. میں نے فوری طور پر ان کو سینڈ کی تھی وہ, لیکن اس وقت تک کام ہو چکا تھا. جی. انفارچونیٹلی اٹیچ کی سول کورٹ نے, اس کو ایک میکنزم جو آلریڈی ان ووگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حکم کی جو ہے وہ روبکار بن کے متعلقہ اہلکار تک جاتی ہے. صحیح. وہ کہیں رستے میں ہی تھی, اس سے پہلے ہی انہوں نے وہ ٹرانسفر کروا لی. لیکن اس میں آپ نے جو کیا وہ یہ کیا کہ آپ اس بجائے اس کے کہ وہ ٹرانسفر جو ہوئی ہے یا رجسٹر ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تحصیلدار سے. جی. آپ تحصیلدار سے موقف لیں کہ جی یہ کیسے ہوئی ہے. آپ نے تحصیلدار کے بجائے آپ نے اے سی صاحبہ سے کی طرف جو ہے وہ توقع رخ کر دیا. نہیں, میں نے ڈیفینیٹلی خبر بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ سے شیئر بھی کی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے تحصیلدار صاحب سے بھی پوچھا. ہماری ماشاءاللہ بیچاری جوان بچی ہے, ٹھیک ہے, ابھی, اور ظاہر مسائل خواتین کے مسائل بھی ہوتے ہیں, وہ اس طرح انٹریکٹ نہیں کر پاتی جس طرح لڑکے یا مرد جو ہیں وہ انٹریکٹ کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن وہ بڑے آنیسٹی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے پرو ایکٹیولی وہ کام کرتی ہیں. لہٰذا اگر کبھی بھی کوئی بات آئے تو یقیناً موقف لینا تو آپ کا فرض بنتا ہے. لیکن اگر نہ دے کوئی تو ظاہر ہے کہ یک طرفی ٹریفک چلے گی. نہ دے تو میں بیٹھا ہوں, مجھ سے لے لیں آپ. ٹھیک. سر 184 کنال سٹی ہاؤسنگ کے قبضے میں ہے سرکاری زمین, اس کے حوالے سے آپ نے لیٹر لکھا تھا
اس کا کوئی جواب آیا؟ یہ جو 184 آپ کہہ رہے ہیں، اسپیسیفک کر رہے ہیں آپ اس کو، یہ فگر تو نہیں ہے، راؤنڈ اباؤٹ ٹھیک ہے جی. فگر جو آ رہی ہے وہ 143 کنال ہے یا 124 کنال ہے یا 167 کنال ہے. ٹھیک. اس پہ ورکنگ ہماری کمیٹی ایک میں نے کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے، وہ کمیٹی کام کر رہی ہے، اور امید ہے کہ اسی ویک میں یہ کلیئر ہو کے ان کی طرف سے جو ہے وہ کانسنٹ آ گئی کہ جی ہم آپ کی زمین آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے ساتھ ایکٹیو نیگوشیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان سے وہ زمین واگزار کروا لیں گے. سر پچھلے 4-6 مہینوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ قبضہ مافیا بڑا تگڑا ہو گیا ہے. مختلف عام جگہوں پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں. اس میں تو ہمیں بعض چیزیں جب ہم ڈیپلی اس کو دیکھتے ہیں تو سیاسی انفلوئنس نظر آتا ہے، وہ ایک اور بات ہے. سرکاری زمینوں پہ سر قبضے ہو رہے ہیں. اگر جیلم کی بات کریں، باغ ملہ شمالی جو محلہ ہے، جو جیلم دریا کے ساتھ ساتھ علاقے ہیں، وہاں پہ ریسنٹ بھی قبضے ہوئے ہیں پچھلے 4-6 مہینوں کے اندر. اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی انٹیمیشن آتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھٹیوں کے دوران قبضہ کرنے کی کوشش کریں. صحیح. اور ہمارے اس صاحب ماشاءاللہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں اس حوالے سے. جب بھی ان کے پاس کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن بھی کرتے ہیں. یہ جو دریا کے کنارے جو جگہ ہے یہ اریگیشن کی ملکیت ہے. صحیح. اب میں نے لیٹر لکھ کے ان سے NOC لیا ہے کہ جی آپ یہ لینڈ جو ہے حوالے کر دیں بلدیہ کے. صحیح. بلدیہ اس پہ ایک تو انکروچمنٹ کے خلاف کام کرے گی ریگولرلی، دوسرے نمبر پہ وہاں پہ لینڈسکیپنگ کر کے فوڈ اسٹریٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں ہم. بہت اعلیٰ. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آلریڈی اس پہ مارکنگ کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ اسی ویک میں یا نیکسٹ ویک میں ہم اس پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کر دیں گے. سر ایک الزام یہ بھی آتا ہے، بڑا عوامی سوال ہے، جو نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، روڈز وغیرہ بن رہی ہیں، اس میں جو ٹھیکیدار ہیں، ایک تو ٹھیکیداروں سے جب ہم پوچھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو آپ سمجھتے ہیں 100% ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، 30% تو ہمارے نکل جاتے ہیں. پھر آف دی ریکارڈ وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی MNA کا اتنا ہے اور کمیٹی کا اتنا ہے، فلاں 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 فلاں، مطلب وہ گن کے بھی بتاتے ہیں. اور الٹیمیٹ نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان عوام کا ہوتا ہے، روڈ غیر معیاری بنتی ہے. اس حوالے سے اس میں آپ کا اشارہ میرے خیال میونسپل کمیٹیز کی طرف ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہ کوئی 15 سے 20% کے قریب تو اس میں صرف ٹیکسیز ہوتے ہیں جی، جو روپے پیسے آتے ہیں. 100 میں سے 20% تو آپ کے ٹیکسیز کے کٹ جاتے ہیں. باقی جو کچھ عوامل ہیں، اگر کوئی اسپیسیفک کوئی چیز ہے تو وہ یقیناً میرے سامنے لائیں، اس پہ میں کام کروں گا. لیکن جو باقی معاملات ہیں وہ کوئی ایسی بات تو اس میں نہیں ہے کہ جو ہم اس فورم پہ کریں، یا اس کا کوئی یقیناً کوئی سلوشن ہمیں ڈھونڈنا ہوگا. سر ڈیم سے پتھر، ڈیم کے نزدیک جو دریا ہے وہاں سے پتھر، آپ کی بڑی ایفرٹ ہے اس حوالے سے، آپ نے ان کو بانڈ بھی کیا. خطرات بھی ہیں یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ زلزلے بھی آتے ہیں. کچھ ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ زلزلے آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک جو اس کو اپریز کیا گیا، اور دوسری آپ کے ریلیٹڈ ہے کہ جو پتھر ضلع جہلم کی حدود سے اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہ جب 1960 میں بھی بنا تھا تو سنا ہے کہ انہوں نے ایک بک دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ تقریباً 30-35 کلومیٹر کے ایریے میں سے کہیں سے پتھر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دھڑا دھڑ وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں ہو رہا، پرچے وغیرہ، یا ان کو بند کیا جائے، ان کی گاڑیوں کو بند کیا جائے؟ اچھا، ایک آپ کے اس کوشچن کے کچھ حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ ہے جیولوجیکل چینجز، جی، کہ زمین میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں جو جڑی ہوتی ہیں. آپ کا تمام زمین جو ہے وہ 7 ٹیکٹونک پلیٹس پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ جب ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں، موومنٹ وہاں پہ ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. تو یہ ڈیولپ بھی ہوتی رہتی ہیں فالٹ لائنز، اور ختم بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اب یہاں پہ جو ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ علاقہ بھی سیزمک زون اسے کہتے ہیں، جہاں زیادہ زلزلے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی فالٹ لائن پہ آ گیا ہے کہ جہاں زلزلے آتے رہیں گے.
اور اس کا اس کے واٹر لیول کے ریز کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح, گڈ ہو گیا. اور جہاں تک بات ہے کہ جی اس کا جو ڈینجر یا ریڈ زون تھا وہ پہلے تھا کوئی 27 کلومیٹر کے قریب تھا. صحیح. اور اب اس کو انکریز کر کے دریا جہلم کے جو پل ہے جی ٹی روڈ والا اس تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اسی سیزمک زون کے ڈیولپ ہونے کے بعد. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی کوشش کی ہے اپنے طور پہ کہ جی ان جو یہاں پہ لیزیں لوگوں کو دے رکھی تھی پتھر اٹھانے کے لیے اور جو این او سی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے دیے ہوئے تھے وہ لیزز بھی کینسل کر دی گئی ہیں اور این او سیز بھی ریووک کر دیے گئے ہیں. پھر میں نے لیٹر لکھا تھا واپڈا کو کہ جی ان کے بجلی کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں. ٹھیک. ان میں سے کوئی کچھ 2-4 کے کنیکشن کٹ بھی گئے ہیں, باقی پہ کچھ ریزسٹنس آ رہی تھی کچھ جگہوں سے تو اس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی وہ جو ہیں آپ کے ڈمپرز کے خلاف آلریڈی کارروائیاں چل رہی ہیں. میں نے خود ایک دن کام کر کے 18 ڈمپرز میں نے ایک ہی رات میں بند کروائے تھے. تو کم از کم یہ سول لائن سے تو بند ہو گئے ہیں, ابھی بھی وہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن ہم ایک ان کے جو وہاں پہ پیٹرول ایجنسیز بنی ہوئی تھیں وہ پیٹرول ایجنسیز میں نے سیل کروائی ہیں. صحیح, وہ تو سر ہے ہی غیر قانونی. تاکہ نہ ان کو انرجی ملے فلائنگ وہیکلز کو اور نہ انرجی ملے کرشز کو. جب انرجی نہیں ملے گی تو وہ خود بخود بند ہو جائیں گے. اور اس کے حوالے سے ہم ایف آئی آرز کے اندراج جو ہے اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب. سر سستے بازاروں کی بات کرتے ہیں. سستے بازار حکومت کا ایک بڑا ہی اعلیٰ اقدام ہے, لیکن عوام جو ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں, اور ہم ڈیلی وائز یہ سن رہے ہوتے ہیں موسٹلی چیزیں ان میں سے غیر معیاری ہیں. فرض کریں ایک پہ بات کر لیتے ہیں, آٹے پہ بات کر لیتے ہیں. سر کبھی میری درخواست ہے کہ سستے بازار سے جو آپ سستا آٹا دے رہے ہیں وہ گھر لے جا کر کے ایک دفعہ اس کی روٹی کھا کے چیک کر لیں, وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. عام عوام یہ کہتی ہے کہ جو روٹی بچ جاتی ہے جو ویسٹ میں چلی جاتی ہے اس کو پیس کے اس کو شاید دوبارہ بنایا جاتا ہے, یا کیا وجہ ہے؟ بس یہ لیکن جینوئن بات یہ ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. بس یہی غلط فہمیاں ہیں ہماری ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. ہر علاقے کے اپنے رسوم و رواج ہوتے ہیں, ہر علاقے اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپر فائن آٹا کھاتے ہیں, فائن بھی نہیں کھاتے, سپر فائن کھاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, جب تک روٹی سفید نہ ہو ہمیں مزہ نہیں آتا. ایسے ہی ہے, ہم اس کو غیر معیاری کہتے ہیں. جبکہ سپر فائن آٹے کی روٹی کھانے سے آپ کے معدے کا نقصان ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ صرف اور صرف وہ جو چوکر ہے اس کی روٹی کھانے کی طرف جاتے ہیں آپ. تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ زندگی کے اوائل عمری سے ہی آپ اس ماڈل پہ چلے جائیں کہ جی آپ چوکر ساتھ کھائیں. یہ ابھی 65-35 کا فارمولے سے یہ کر رہے ہیں, اس میں 14-15% چوکر نکال دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جو ان کے لیے وہ ویسٹیج ہی ہے آلموسٹ, کیونکہ اس کا سب سے کم ریٹ ہوتا ہے. لیکن اس چوکر کے نکالنے سے آپ کے آٹے کا معیار کم ہوتا ہے. اگر وہ چوکر شامل کریں گے تو آپ کی روٹی براؤن ہوگی. ہم براؤن روٹی کو کہتے ہیں یہ تو کالی ہوگی. ایسے ہی. ٹھیک, تو بہتر تو یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ میکسیمم جو ہے وہ چوکر والی روٹی کھانی چاہیے. اس سے آپ زیادہ بہتر فیل کریں گے اندرونی طور پہ بھی. مطلب وہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ روٹی کو پیس کے یا اس کو کوٹ کے دوبارہ اس کو بنائیں, یہ تو ممکن ہی نہیں. صحیح ہو گیا. سر چیریٹیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. جو رجسٹرڈ چیریٹیز ہیں ان کو بیرون ممالک سے بھی فنڈ آ رہے ہوتے ہیں, پاکستان سے بھی فنڈ آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کچھ چیریٹیز کو کام کرتے دیکھا, واقعی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, شک نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیریٹیز ایسی بھی ہیں کہ جو مطلب جو ان کو چلانے والے تھے, جو آرگنائزرز تھے, جو ایڈمنسٹریٹ کر رہے تھے ان کو, تو ان لوگوں کو ہم نے امیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ان کے آڈٹ کا کوئی سلسلہ ہے گورنمنٹ کے پاس, یا وہ ان کا پرائیویٹ؟ گورنمنٹ نے اب چیریٹی کمیشن ایک بنا دیا ہے. جی. اور جتنے بھی چیریٹی لانے والے لوگ ہیں یا این جی اوز ہیں ان کو اس پہ رجسٹر ہونا پڑے گا. جو اس پہ رجسٹر نہیں ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو سر جو چیریٹیز ہیں یہ ایڈورٹائزنگ کر سکتی ہیں؟ قانون کے طرح کا پاکس اویلیبل نہیں ہے.
اس کے لیے کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ میں نے میڈم دینا سے لائبریری کے حوالے سے تو ضرور کہا ہے کہ جی آپ لائبریری کو اسٹیبلش کر کے دیں، اور جہاں پہ بزرگ جو ہیں، جو ریٹائر ہونے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، کم از کم وہ بیٹھیں، کچھ چائے خانہ ٹائپ کچھ جگہ ہو جہاں سے وہ چائے بھی پی لیں، اخبار بھی پڑھیں، کتابیں بھی پڑھیں۔ یہ تو صرف یورپ میں ہوتا ہے ویسے۔ نہیں، انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کو دیں گے یہ۔ تو سر پارکس کی بھی ہم پارکس بھی یقیناً جگہ ہو تو بالکل پارکس ڈیولپ ہونے چاہیے۔ اب اس پہ مجھے چیک کرنا پڑے گا میڈم اے سی صاحبہ سے کہ جی وہاں پہ اگر کوئی جگہ اویلیبل ہے تو اس کی لینڈسکیپنگ ہم کروا سکتے ہیں۔ ایک ہماری بھی درخواست ہے، جیلم کی 4 تحصیلیں ہیں، جیلم کو صرف ایک پریس کلب ملا ہوا ہے جس کو مرکزی پریس کلب کہتے ہیں، اس کی بلڈنگ گورنمنٹ نے شاید دی۔ تحصیلوں کو کنسیڈر نہیں کرتے یا کیا وجہ ہے، یا گورنمنٹ کے پاس زمین نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے یہ بات آپ کے ضرور گوش گزار کروں گا کہ زمین واحد پروڈکٹ ہے جس کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے، جبکہ انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 8 ارب سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے یہ جو تعداد ہے، تو ہر انسان زمین سے محبت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ زمین گھیرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے سرکاری زمین کی تو ایک حد ہوتی ہے نا۔ اب پہاڑ پہ تو ہم آپ کو دے نہیں سکتے، جناب پہاڑ پہ آپ اپنا پریس کلب بنا لیں، شہر کے اندر ہی اگر ہم نے بنانا ہے تو شہر کے اندر تو ظاہر اویلیبلٹی ایسا سچ نہیں ہے، اس حوالے سے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس قابل ہوں گے کہ آپ کوئی ایسی جگہ دے سکیں۔ سر جیلم میں آپ کو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، جیلم کے لوگ آپ کو کیسے لگے؟ جہلم کے لوگ بہت اچھے ہیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں کا ہاتھ تھامتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، اور جو شخص یا جو ادارہ اپنا اعتبار یا اپنا اعتماد واضح کر دے، اجاگر کر دے، تو اس کے لیے وہ اپنے دل بھی اور اپنی جیب بھی اوپن کر دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ڈسپلنڈ ہیں اوورآل، دوست بنائے ہیں جیلم میں آپ نے کوئی؟ سیٹسفائیڈ بھی ہیں، سارے عوام میرے دوست ہیں، اس میں کون سی دوسری رائے ہے؟ ایک خاص دوست یہ بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں، سب سے بڑے دوست ہمارے یہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پیر عرفان الحق صاحب ہمارے لیے تو ان کی دوستی جو ہے قابل فخر ہے، تو باقی تو سب سے ہماری دوستی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، آپ نے بہت ٹائم دیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی پروگرام میں ضرور آپ کو مدعو کریں گے، جتنے جو عوامی سوالات نیکسٹ آئے وہ آپ سے کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کسی طرح کا پارکس اویلیبل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ میں نے میڈم دینا سے لائبریری کے حوالے سے تو ضرور کہا ہے کہ جی آپ لائبریری کو اسٹیبلش کر کے دیں، اور جہاں پہ بزرگ جو ہیں، جو ریٹائر ہونے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، کم از کم وہ بیٹھیں، کچھ چائے خانہ ٹائپ کچھ جگہ ہو جہاں سے وہ چائے بھی پی لیں، اخبار بھی پڑھیں، کتابیں بھی پڑھیں۔ یہ تو صرف یورپ میں ہوتا ہے ویسے۔ نہیں، انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کو دیں گے یہ۔ تو سر پارکس کی بھی ہم پارکس بھی یقیناً جگہ ہو تو بالکل پارکس ڈیولپ ہونے چاہیے۔ اب اس پہ مجھے چیک کرنا پڑے گا میڈم اے سی صاحبہ سے کہ جی وہاں پہ اگر کوئی جگہ اویلیبل ہے تو اس کی لینڈسکیپنگ ہم کروا سکتے ہیں۔ ایک ہماری بھی درخواست ہے، جیلم کی 4 تحصیلیں ہیں، جیلم کو صرف ایک پریس کلب ملا ہوا ہے جس کو مرکزی پریس کلب کہتے ہیں، اس کی بلڈنگ گورنمنٹ نے شاید دی۔ تحصیلوں کو کنسیڈر نہیں کرتے یا کیا وجہ ہے، یا گورنمنٹ کے پاس زمین نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے یہ بات آپ کے ضرور گوش گزار کروں گا کہ زمین واحد پروڈکٹ ہے جس کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے، جبکہ انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 8 ارب سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے یہ جو تعداد ہے، تو ہر انسان زمین سے محبت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ زمین گھیرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے سرکاری زمین کی تو ایک حد ہوتی ہے نا۔ اب پہاڑ پہ تو ہم آپ کو دے نہیں سکتے، جناب پہاڑ پہ آپ اپنا پریس کلب بنا لیں، شہر کے اندر ہی اگر ہم نے بنانا ہے تو شہر کے اندر تو ظاہر اویلیبلٹی ایسا سچ نہیں ہے، اس حوالے سے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس قابل ہوں گے کہ آپ کوئی ایسی جگہ دے سکیں۔ سر جیلم میں آپ کو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، جیلم کے لوگ آپ کو کیسے لگے؟ جہلم کے لوگ بہت اچھے ہیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں کا ہاتھ تھامتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، اور جو شخص یا جو ادارہ اپنا اعتبار یا اپنا اعتماد واضح کر دے، اجاگر کر دے، تو اس کے لیے وہ اپنے دل بھی اور اپنی جیب بھی اوپن کر دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں
اور ڈسپلنڈ ہیں اوور آل، دوست بنائے ہیں جلن میں آپ نے کوئی؟ سیٹسفائیڈ بھی ہیں، سارے عوام میرے دوست ہیں، اس میں کون سی دوسری رائے ہے؟ ایک وہ خاص دوست یہ بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں، سب سے بڑے دوست ہمارے یہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پیر عرفان الحق صاحب ہمارے لیے تو ان کی دوستی جو ہے قابل فخر ہے، تو باقی تو سب سے ہماری دوستی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، آپ نے بہت ٹائم دیا، انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی پروگرام میں ضرور آپ کو مدعو کریں گے، جتنے جو عوامی سوالات نیکسٹ آئے وہ آپ سے کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔